الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. روشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین مجلس، فتنوں سے بھری اس دنیا میں اولیاء کرام اللہ کی روشن نشانیاں ہیں، اور یہ خدا شناس لوگ ہمارے محسن ہیں. ہم اور ہماری نسلیں ہمیشہ ان کے احسان مند رہیں گے، کیونکہ اگر یہ لوگ بر صغیر میں تشریف نہ لاتے تو آج ہمارا دامن ہدایت سے خالی ہوتا. ہمارے یہاں بر صغیر میں نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی صحابی آیا ہے. کچھ لوگوں کے تذکرے ملتے ہیں جو شرف صحابیت سے ممتاز ہوئے ہیں. کالے کٹ کا راجو تھا یا حضرت بابا رتن ہندی لال، جنہیں صحابیت کا شرف ملا. باقی یہاں اسلام یہ حرم سے علماء کے، صوفیاء کے، اولیاء اللہ کے قافلے چلے اور انہوں نے یہاں آ کر کے تبلیغ کی. لوگوں نے زنار توڑے اور اپنے گلے میں اسلام کا تعویذ ڈالا، اور ان کی محنت کا صلہ انہوں نے اپنے ہنستے بستے گھر چھوڑے اور ایسے علاقوں کو آ کے آباد کیا جہاں کی یہ زبانیں بھی نہیں جانتے تھے. لیکن ان کی محنت، ان کی جستجو نے ایسا رنگ لایا کہ یہاں اسلام کی بہاریں ہمیں بھی نصیب ہوتی ہیں. اگر یہ نہ آتے تو ہم پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو کوئی منگل سنگھ یا سنگل سنگھ ہی ہوگا. آج ہم نسل در نسل مسلمان ہیں تو ان لوگوں کی محنت کا صلہ ہے. ہم ساری زندگی ان کے گن گاتے رہیں، ان کے تذکرے کرتے رہیں تو حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. آج کی اس نشست میں میں نے جس شخصیت کو ذکر کرنا ہے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ، اور وہ اس صدی کے مجدد بھی ہیں، سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ. آپ نے آ کر کے دین کی تجدید کی تو جو گرد جمع تھا آپ نے آ کر کے اس کو اتارا اور اسلام کا جو اصل چہرہ تھا وہ لوگوں کے سامنے رکھا. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ 1856 میں بریلی شریف میں پیدا ہوتے ہیں اور 1921 میں آپ کا وصال ہوا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے تعلیم اپنے، آواز کم ہی رکھیں، اپنے والد گرامی سے حاصل کی ہے. آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید پڑھ لیا.
لوگوں کو شاید تعجب ہو کہ 4 سال کی عمر میں ناظرہ کیسے پڑھا جاتا ہے. ہمارے بچے تو 7 سال کے ہوں تو ہم مسجد میں بھیجتے ہیں. اصل معذرت سے کہوں گا ہماری ترجیحات تھوڑی سی الگ ہیں. ہم نے زیادہ اہمیت عصری علوم کو دینا بھی چاہیے، وہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن جو مقدم تھے اس کو ہم نے پیچھے کر دیا. اور ہمارے بچے آدھے گھنٹے کے لیے آتے ہیں اور آدھے گھنٹے میں 3 دفعہ گھر سے پیغام بھی آ جاتا ہے کہ اس کو جلدی جلدی چھٹی دیں، اس نے اسکول کی تیاری کرنی ہے. اور ظاہر ہے ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے اگر نہ چھٹی دی تو کہیں ہم ہی چھٹی نہ ہو جائے. یہ بھی تو مسائل ہیں. تو وہ 10 سال لگ جاتے ہیں ناظرہ قرآن مجید پڑھنے میں، اور قصور ہم نکال دیں مسجد کے امام کا. اس کا قصور کیا ہے؟ 100 بچہ ہے، ایک ہی امام مسجد ہے، آدھا گھنٹہ سارا ہے، آدھے گھنٹے میں وہ کیا پڑھائیں گے؟ اور میں ویسے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں علماء کو کہ یہ قرآن کا پیار ہوتا ہے، قرآن کی محبت ہے جو ان بچوں کے دلوں میں بھی وہ اتار دیتے ہیں. ورنہ جتنا وقت ہم دیتے ہیں اس وقت میں عقل تسلیم نہیں کرتی کہ بچہ ناظرہ قرآن مجید پڑھ سکے گا. آپ کی اس مسجد میں مجھے نہیں اندازہ کتنے بچے پڑھتے ہوں گے، لیکن جتنا بڑا محلہ ہے میرا خیال ہے کم از کم کچھ 60 70 80 بچے تو ہوں گے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہوں گے. اور ٹائم جہاں بھی جاؤ گے نا تو آدھا گھنٹہ سے زیادہ نہیں فجر کے بعد. اور پڑھانا کیا ہے، لیکن پڑھا دیتے ہیں. اللہ انہیں جزا دے، بڑے لوگ ہیں اور ان لوگوں کی قدر بھی کیجئے، ان کی قدر کرنا بھی چاہیے. اور تھوڑا سا ان لوگوں سے احتیاط سے بولا کریں. ہمیں تو یقین جانو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا. جب جی چاہا تھوڑا سا مزاج بگڑا تو ہم نے کہا حافظ جی بوری بسترا گول کرو تے اللہ دی سپرد ہو. اللہ ناراض ہو جاتا ہے رویوں سے. تو خیر یہ بات عرض کر 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید پڑھ لیا. اچھا ہم پڑھتے کوئی نہیں، مجھے پھر یاد آ گیا. اور اس کتاب سے ہمارا رابطہ جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کیونکہ بچپن میں اس کتاب کی محبت سکھائی نہیں گئی. اس کو رسمن جو ہے وہ ہم نے جو وقت رکھا تھا اسی میں جب پڑھ لیا ایک دفعہ گزر گئے تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کو بند کر دیا. اور اس کتاب سے رابطہ ہمارا کبھی کبھار ہوتا ہے. فیکٹری، کارخانہ، دکان بنائی تو وہ بھی ہم خود نہیں پڑھتے، ہمیں مسجد سے لانا پڑتا ہے. ہمارا عزیز اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بھی ہمیں مسجد مدرسہ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، پھر بھی خود نہیں پڑھتے. اور جب وہ دنیا سے چلا جائے تو کل 10واں کے موقع پر ہمیں ویسے تعجب ہوتا ہے کہ اگلے دن اتنی لمبی فہرست ہوتی ہے 100 قرآن مجید کا ثواب. ایک دن میں 100 قرآن مجید کہاں سے پڑھ لیا بھائی؟ ایک مدرسے میں 100 بچہ بھی ہو تو 100 قرآن مجید پڑھنے میں وقت لگتا ہے، سب کچھ سارے کام چھوڑ کے پڑھنا پڑیں گے. تو ظاہر ہے پھر وہ اور ہی طریقہ ہوگا، 3 دفعہ کل پڑھے اور ایصال ثواب کر دیا گیا. تو اس کتاب سے ہمارا رابطہ فیکٹری کارخانہ بنایا یا بچی کو رخصت کرنے لگے تو اس کے سر پہ اس کا سایہ دے کر کے بیچ دیا، بس اتنا ہی ہمارا اس سے رابطہ ہوتا ہے. اعلی حضرت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پڑھا. قرآن مسجد کے قاری صاحب سے نہیں اپنے باپ سے پڑھا. اور ہم نے اپنے بچوں کو وقت نہ دیا، ہم نے اپنے بچوں کو گھر دیا، ہم نے بچوں کو رزق دیا. اور یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں بھائی، معذرت سے کہوں گا. وہ اپنے بچوں کے لیے گھر بھی بناتے ہیں اور ان کے لیے محنت کر کے رزق بھی لاتے ہیں. انسان کا کام تو تربیت کرنا تھا، تعمیر کرنی تھی، اچھا انسان بنانا تھا، تو وہ ہم نے نہیں کیا. اعلی حضرت کے والد نے اپنے بیٹے کو خود قرآن پڑھایا. اور جو باپ پڑھائے گا، جس محبت سے پڑھائے گا، وہ لہجہ تو شاید کہ ہمارے پاس بھی نہ ہو. تو سیدی اعلی حضرت نے 4 سال کی عمر میں قرآن پڑھا. اور سنو یار، 6 سال کی عمر میں ممبر پہ بیٹھ کے محمد کا میلاد پڑھتے ہیں. 6 سال کی عمر میں حضور کے حسن کے تذکرے کرتے ہیں. اور 13 سال کی عمر میں آپ مستند عالم بن گئے. 13 سال کی عمر میں آپ نے 70 سے زائد علوم پہ دسترس حاصل کی.
1000 سے زائد آپ نے کتابیں تحریر فرمائی، 1000 سے زائد۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا مقام ہے۔ آپ حافظ نہیں تھے، لوگ حافظ کہتے تھے۔ دیکھیں، بندہ قابل نہ ہو تو اس فرض کرے میرے نام کے ساتھ بہت سارے القابات لگے ہوتے ہیں یا دیگر علماء کے ساتھ، میں اگر اس کا حامل نہیں، متحمل نہیں، تو میرا خیال ہے مجھے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میرا نام صرف اتنا ہی لکھنا۔ لیکن یہاں اشتہار پہ نام چھوٹا ہو تو جھگڑا ہوتا ہے، نام کے ساتھ القابات نہ لگے تو جھگڑا ہوتا ہے، نام نیچے اوپر آ جائے تو جھگڑا ہوتا ہے، تصویر چھوٹی بڑی لگے تو جھگڑا ہوتا ہے، اور ایسے ایسے القابات ہوتے اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ نفس کی غذا بنی ہوتی ہے اور اسی میں حظ ہوتا ہے۔ اور اس بات پہ جھگڑا نہیں بلکہ نام کے چھوٹے اور اس کے سائز کے چھوٹے بڑے ہونے پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت حافظ نہیں تھے، لوگ حافظ کہتے تھے، تو آپ فرماتے یار لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں، کیوں نہ میں حفظ کر لوں۔ مغرب کے وقت بیٹھتے ہیں، اللہ نے بلا کا حافظہ دیا تھا یار، رمضان کا مہینہ ہے، مغرب کی نماز ہے، قرآن کھولا ہے، پارا پڑا ہے، تراویح میں جو ہے پورا پارا سنا دیا ہے، ایک مہینے میں قرآن یاد بھی کیا اور قرآن سنا بھی دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو علم سے متاثر کیا، اور پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے دور کے حوالے سے، آپ فرماتے اس دور کی کرامت یہ ہے کہ لوگوں کو علم سے متاثر کرو، کسے کہانیوں سے نہیں، علم سے متاثر کرو۔ اچھا، پیر کرم شاہ صاحب اپنے نام کے ساتھ خود پیر لکھتے تھے۔ دیکھیے، کوئی اپنے نام کے ساتھ علامہ فہامہ لکھے، پیر طریقت لکھے تو تعجب ہوگا نا، میں ہی لکھنا شروع کر دوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ اشتہار پہ آپ کا نام کیا لکھنا ہے، تو میں اس کو ایک لمبی فہرست دوں، پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف رموز حقیقت، یا اس طرح کے کوئی القابات لکھوں، تو آپ کی بھی ہنسی نکل جائے گی، حضرت کیا کر رہے ہو، نام پوچھ رہے ہیں اور بقیہ کام تو ہمارا اپنا ہے، یہ مجھے تو نام بتانا چاہیے نا، حفیظ اللہ۔ تو پیر کرم شاہ صاحب اپنے نام کے ساتھ خود پیر لکھتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اپنے نام کے ساتھ پیر خود ہی لکھ لیتے ہیں، عجیب لگتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کیونکہ آج طریقت لفظ پیر آ جائے تو لوگوں کے ذہن میں جہالت آ جاتی ہے، میں معذرت سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ کوئی ان پڑھ طبقہ ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں میں اپنے نام کے ساتھ اس لیے پیر لکھتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پیر پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ پیر نہیں ہوتے، پڑھے لکھے بھی پیر ہوتے ہیں۔ میں حویلی لکھا ایک جگہ بیان کرنے گیا تو ایک جگہ انہوں نے مجھے بٹھا دیا، میرے ساتھ ایک صاحب آ کے بیٹھ کے، تو مجھے پوچھتے کہاں سے آئے ہیں، میں نے بتایا گجرانوالہ سے۔ میں نے صرف ان کا نام پوچھا ہے، آپ کا اسم گرامی، نام بتایا تو ساتھ پھر خود ہی شروع ہو گئے، جی میں وٹو کے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور امام مسجد بھی ہوں، فلاں مسجد میں خطاب بھی کرتا ہوں، اور الحمدللہ نکاح رجسٹرار بھی ہوں میں، ماشاءاللہ جی، اور ساتھ زیر لب مسکرا دیے، کہتے ہیں الحمدللہ پیری مریدی بھی کرتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت اتنے شعبہ جات میں کام کرتے ہیں، آپ تھک نہیں جاتے؟ نام پوچھا، نام بتاؤ بھائی، یہ ساتھ دیگر کام میں نے آپ سے پوچھے، تو یہ نشہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو علم سے متاثر کیا اور طریقت کا جو اصلی چہرہ تھا وہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے، میں نے 2-3 پوائنٹ ہیں جن پہ کچھ باتیں کرنی، وہ توجہ سے آپ سماعت فرمائیے گا۔ حضرت اعلیٰ حضرت نے پیر کے لیے کچھ شرائط لکھی ہیں، پیر ہونے کے لیے اس کے اندر کون کون سی خوبی ہو اور شرائط کون کون سی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ شعبہ بھی بڑا بدنام ہو چکا ہے۔ تو پیر حضرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جو پیر ہے وہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، کیونکہ عقائد درست نہ ہو تو عمل فائدہ نہیں دیتا، نہ وہ رافضی ہو نہ وہ خارجی ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نہ دیتا ہو، اور حضرت امام حسین کو باغی نہ کہتا ہو، صحیح العقیدہ ہو، یہ اس کی پہلی شرط ہے۔ میرے ایک ملنے والے ہیں تو وہ اس کا عزیز تھا اور میں بھی اسے جانتا تھا اور ہمارے ہی مسلک سے اس کا تعلق تھا، لیکن میں نے اس کو دوسری صفوں میں دیکھا تو تعجب ہوا۔ میں نے کہا صدیقی صاحب، وہ بچہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ دوسری جگہوں پہ جا کے بیٹھتا ہے اور
گفتگو بھی کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے حضرت نے رخصت دی ہے اسے کہ وہاں سے پیسے زیادہ ملتے ہیں، اور بطور پیشہ انہوں نے کہا کہ تم جا کر کے پیسے کما لو، لیکن مسلک اس کا یہی ہے۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ کہتے ہیں، وہ پیر صاحب کہتے ہیں اس کی لگامیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسا بدبخت پیر ہے جو اس بات کی رخصت دیتا کہ صحابہ کو گالیاں دے۔ وہ تو گالیاں دیتے ہیں نا سیدھی سیدھی، وہ تو کہتے نہیں کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، مفاد پرست ہیں، حق غصب کیا گیا، یہ کہہ کر کے پیسے کماتے ہیں۔ اصل اس کا اپنا بھی لالچ تھا نا کہ یہ وہاں سے کمائے گا تو مجھے بھی میرا حصہ دے گا۔ جو پیر ہو وہ صحیح العقیدہ ہو، وہ صحابہ کو گالی نہ دیتا ہو۔ اور دوسرا فرمایا کم از کم اتنا عالم ہو کہ مسئلہ جو ہے وہ کتاب سے نکال سکتا ہو۔ اتنا عالم ضرور ہو کہ وہ کتاب سے مسئلے کا حل نکال سکتا ہو۔ جاہل اللہ کا ولی، ان پڑھ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ لیکن آج یہاں ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، معذرت سے کہوں گا، جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں، ہم نے اس کے پیچھے بھی دوڑ لگائی ہے، اس کو بھی پیر طریقت کہا ہے۔ یہ گجرات آپ کے پڑوس میں ہے، ایک پیر صاحب آئے تو کچھ بچے تھے، وہ بچے تھوڑے سے ہوتے شرارتی بھی ہیں، طالب علم جو ہوتے ہیں وہ تنقیدی بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ذرا ان کا امتحان نہ لیا جائے، تو کہا لو جی امتحان۔ انہوں نے پوچھا حضرت ایک سوال ہے ہماری رہنمائی فرمائیے۔ تو کہا پوچھیے بیٹا۔ تو وہ کہتے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ بات کی سمجھ چل گئی ہے؟ خالد بن ولید کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ سوچ میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد غور و تدبر کے بعد فرماتے یہ بڑا اہم سوال ہے، آپ میرا نمبر لو اور مجھے کل کال کرنا، میں جا کر کے کتب کا مطالعہ کروں گا، بڑا اہم سوال ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے سرگوشی کی، لگتا پیر پیدل ہے، انہوں نے سن لیا۔ وہ کہتے ہیں ماں فقیر دی بار پراڈو کھلوتی ہے، ہم نے انہیں بھی پیر مانا ہے یار۔ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی، پہلے تحقیق تو کرو یار، اس قابل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے پاس بہت بڑی گاڑی، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہیں، دل ہے یار، کو تماشا تو نہیں، ہر کسی کو تو نہیں دے دینا چاہیے۔ دل بڑا حساس چیز ہے یار، ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہاتھ دینے چاہیے۔ لیکن ہم نے ایسے لوگوں کے پیچھے بھی ہزاروں لوگ دیکھے ہیں۔ پیر پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ان پڑھ نہیں ہونا چاہیے، جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اور ایک اور چیز، تیسری چیز، وہ کسی کا مرید بھی ہو، باقاعدہ کسی کا مرید بھی ہو، اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہو۔ اور چوتھا فرمایا کہ وہ اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، بے پردہ عورتوں سے ملتا نہ ہو، بے پردہ عورتوں سے ملاقات نہ کرتا ہو۔ کسی نے کہا نا کہ پیر بھی تو باپ ہوتا ہے، تو اعلی حضرت نے فرمایا باپ تو نہیں، پیر سے بھی پردہ کرنا واجب ہے، لیکن آج پاؤں بھی دبوائے جا رہے ہیں، آج ٹانگیں بھی دبائی جا رہی ہیں، اور ساتھ کہا جاتا ہے مجھے ہوتا کچھ نہیں۔ اس کا تقوی سعید ابن المسیب سے بھی زیادہ ہے، تابع رسول ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، شہوانی قوتیں دم توڑ چکی ہیں، بستر علالت پہ ہیں، زندگی موت سے لڑ رہے ہیں۔ سوال کیا گیا حضرت سنائیں ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ فرمائے شیطان کسی روپ میں بھی آ جائے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر عورت کے روپ میں آ جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتا، اور یہ کہتا ہے مجھے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ یہ پیر ہی عورتوں کا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، بوڑھے ہو گئے، ڈسکا سے ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک خاتون آئی، گھبرائی ہوئی تھی، اور کہتی مجھے لگتا ہے مجھے پیر صاحب کی بد دعا لگ گئی ہے۔ دیکھیے میں ان لوگوں کی نشاندہی کر رہا ہوں جو دین کے نام پہ دھندا کرتے ہیں، میں معذرت سے کہوں گا، اور تھوڑا سا مثبت ان باتوں کو لیجئے گا۔
اور میں نشاندہی کر رہا ہوں ان لوگوں کا جو ہماری صفوں میں آ گھسے اور ہمارے گھروں میں آ گھسے ہیں. ہمیں انہیں نکالنا ہوگا اپنی صفوں سے, اپنے گھروں سے نکالنا ہوگا. وہ کہتے ہیں اس خاتون کا چہرہ اترا ہوئے, گھبرائی ہوئی, کہتی لگتے ہے کہ صوفی جی مجھے پیر صاحب کی بد دعا لگی. کہا بیٹا ہوا کیا ہے, کیا گستاخی کی تو نے؟ وہ کہتی میں ملاقات کے لیے گئی تو اتفاق سے حضرت اکیلے تھے گھر میں, تو انہوں نے مجھے دعوت گناہ دی اور میں غیرت کی وجہ سے دوڑ آئی. تو اس دن سے آج تک میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں دیکھ رہی, طبیعت بحال نہیں ہے. لگتا ہے مجھے پیر صاحب کی, پھر بھی پیر صاحب کہہ رہی ہے. وہ تیری عزت لوٹ رہا ہے اور تو اس کو پھر بھی پیر صاحب کہہ رہی ہے. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا نا, نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے. چمن والوں عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی, وہ ہمارے لگتے بھی کیا ہیں یار. تو ان لوگوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. جو اعلانیہ گناہ کرتا وہ پیر نہیں ہو سکتا. یار ہمارے اسلاف تو اتنے محتاط تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو عورت ہے نا, میں بچوں کی بات سنانے لگا ہوں. آپ دروازے کے پاس دوستوں میں کھڑے ہیں تو آپ نے اچانک سے دروازہ بند کر لیا, پھر باہر آئے تو دوستوں نے کہا خیریت تھی؟ تو آپ فرماتے تمہیں نہیں پتا آفت گزر رہی تھی؟ کہا بات سمجھ نہیں چلی. کہا آفت گزر رہی تھی, امرت بچہ گزر رہا تھا. جو محلے شہوت بچہ ہے اس سے بھی احتیاط ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے جو محلے شہوت ہے وہ اسٹیج پہ آ کے نعت بھی نہ پڑے. لیکن آج ہمارے اسٹیجوں میں چمونے ہیں, 10-10 سال کے بچے ہیں, 50-50 ہزار ریٹ ہے, اور وہ لا کے ہم نے کھڑے ہیں, لوگ پیسے بھی پھینکتے آ کے منہ بھی چوم لیتے. اور یہ لوگ ہمارے وسائل لوٹ کے لے گئے. 5 کی ڈائری, مراسیوں سے 4 سورے سیکھتے ہیں, اور یہ قابض ہے. ہمارے وسائل تو یہ لوگ لے گئے, ہمارے پلے کیا ہے؟ سال میں ایک کھال, وہ بھی آج کل 20 روپے کی بکتی ہے, 50 روپے کی بکتی ہے. ایک کھال ہوتی ہے, 10 مانگنے والے ہوتے ہیں. دینے والا متکبر ہوتا ہے, دیتے ہوئے بعد میں کہتا ہے جی کھال پہنچ گئی ہے. مدارس کے ساتھ تو یہ حال ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے چمونے جنہیں اسٹیج پہ آنا نہیں چاہیے تھا, انہیں لا کے ہم نے کھڑا کر دیا. مجھے یاد ہے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, گجرانوالہ کا ایک بڑا سماجی اور سیاسی آدمی تھا, اور وہ محافل کا مزاج رکھتا تھا, محفل نعت کا. تو اس نے آ کے کہا کہ جی ہمیں کچھ اپنا مبلغ دے. پرانی بات ہے, آپ نے فرمایا یار میرے پاس تو وہ فقہ کا مسئلہ ہے نا, 6 ماہ کا ہو لگے سال کا تو وہ بھی لگ جاتا ہے. فرماتے میں نے تو وہ بھی بیچ دیے. جذباتی ہوا, وہ کہتا وہ حاجی صاحب کے پاس گیا, مجدد صاحب کے پاس گیا, انہوں نے بھی ٹال دیا, آپ بھی ٹال رہے ہو. ہم بندہ کہاں سے لے, میں نام نہیں لوں گا. تو آپ نے کچھ نام اس کے سامنے رکھے کہ آپ ان سے جو نا وقت لو. کچھ نعت خواں کے نام لیے جو بڑے فیمس تھے. تو اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا جہاں وسائل دیے رزلٹ بھی تو وہاں سے لینا ہے. ہمیں سال میں کیا دیتے ہو, ایک کھال دیتے ہو, وہ بھی ذلیل کر کے دیتے ہو. جہاں پیسہ لگاؤ گے وہاں سے رزلٹ لینا ہے نا. تو آج ہمارے مدارس کمزور ہوئے اور یہ لوگ مضبوط ہوئے. تو اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے کہ جو محلے شہوت بت ہے وہ بھی اسٹیج پہ آ کے نعت نہ پڑے. یار امام محمد رحمت اللہ علیہ بڑے خوبصورت تھے. امام اعظم کے شاگرد ہیں نا, اتنے خوبصورت ہیں. آپ غالباً بصرہ سے کوفہ کی طرف عیسائیوں سے مناظرے کے لیے آئے, اور جب مناظرے کے لیے تشریف لائے تو عیسائی بھی کھڑے ہیں اور مسلمان بھی ہیں. اور جو ہی یہ سواری داخل ہوئی تو لوگوں کے, عیسائیوں کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. مسلمانوں نے کہا سوال تو کیے ہی نہیں. کہا یار کیا پوچھتے ہو؟ جب امام کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی, سر پہ امامہ, سفید جامہ, چہرے پہ نور کی جو ہے وہ عجیب کیفیات تھی. کہا جب سواری داخل ہوئی تو ہم نے کہا جب چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا. خوبصورت بڑے تھے. امام اعظم فرماتے سامنے بیٹھ کے نہ پڑھا کرو, ستون کے پیچھے بیٹھا کرو. بیٹھ کے پڑھتے رہے. ایک دن سائے میں دیکھا داڑھی نظر آئی. فرمایا بیٹا داڑھی آ گئی. کہا حضور سال ہو گیا. فرمایا اب سامنے بیٹھا کرو. اور یہ لوگ ان سے بھی زیادہ پرہیزگار ہیں. یہ کتنے قدآور لوگ ہیں لیکن احتیاط کس قدر ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوا. اعلیٰ حضرت نے نشاندہی کی لوگوں کی کہ پیر کے اندر جو ہے وہ جو 4 شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ نظر آنی چاہیے. نہ ہو تو اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کا کوئی ایمان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ان لوگوں سے راستہ جدا کرنا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے لوگوں کے سامنے طریقت کا جو اصل روپ تھا وہ سامنے رکھا. آگے آئیے. اس وقت بد عقیدگی کی ہوائیں بھی زور سے چل رہی تھی.
انگریز کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اس وقت کے ملا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گھٹانے اور بڑھانے کی باتیں کی تو اعلی حضرت نے بر وقت ان کا تعاقب کیا اور ان نے منہ توڑ ان کا جواب دیا۔ بعض نے لکھا کہ نبی کے بعد کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعلی حضرت نے خط لکھا کہ تو نے غلط کہا، اس نے کہا میں نے ٹھیک کہا ہے، آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا کہ تو کافر ہو گیا۔ ایک نے لکھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے، جھوٹ ایک عیب ہے اور اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اعلی حضرت نے اس کے خلاف بھی کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ لگانا چاہیے تھا کہ نہیں لگانا چاہیے تھا؟ اگر کوئی کہے کہ احمد رضا خان بریلوی بڑا متشدد مولوی تھا تو وہ کسی سے زمینوں پہ جھگڑتے تھے؟ وہ تو خود بڑے نواب آدمی تھے، بہت بڑے خاندان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے پہرا دیا تھا میرے رسول کی ناموس کا۔ جب بھی کوئی بد عقیدہ زبان کھولتا تو اس کی زبان گدی سے کھینچتے تھے۔ اگر کسی نے لکھا کہ جیسا علم نبی کو ہے ایسا علم پاگلوں کو اور جانوروں کو بھی ہے تو آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ لگانا چاہیے تھا کہ نہیں لگانا چاہیے؟ بعض نے لکھا، اس زمانے کے مولویوں نے، ان کی کتابوں سے آج بھی یہ مل جاتی ہیں چیزیں، کہ معاذ اللہ کے گدھا بیل کے خیال سے نماز نہیں ٹوٹتی، نبی کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور پھر اس نے فلسفہ بھی بیان کیا نا، وہ کہتا ہے کہ نماز میں گدھے کا خیال آنے سے تعظیم پیدا نہیں ہوتی اور نبی کا خیال آنے سے تعظیم پیدا ہوتی ہے، اور نماز میں غیر خدا کی تعظیم نماز کو توڑ دیتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ فلسفہ اس نے بیان کیا، اس لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ وہ بدبخت تو کہتا نا کہ نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے نماز میں نبی کا خیال نہ آئے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کا خیال نماز میں نہ آئے تو نماز ہی۔ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، آپ فرماتے جب نماز میں السلام علیکم ایھا نبی پڑھتے ہو نا تو فرمایا وہاں نبی کو دل میں حاضر کرو، اور جب نقشہ جم جائے نا تو پھر کہو کہ اے نبی تیرے اوپر سلام۔ اور فرمایا اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو کہا معین الدین کا فتویٰ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ اعلی حضرت نے دلیل دی جو کہتے کہ نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے۔ صحابہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تھے، کس لیے؟ ثواب زیادہ ہو۔ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر بڑا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں پتہ چلے نا کہ اس کا اجر کیا ہے تو تم کرہ ڈالو۔ یہ بھی اپنی جگہ پہ ثواب کی نیت سے بھی صحابہ اگلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، لیکن پوچھا گیا کہ پہلی صف میں کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ بلال حبشی سے پوچھا گیا کہ بلال پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہو، کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ اجر زیادہ ہو۔ آپ فرماتے پہلی صف میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور چوری چوری محمد کا دیدار بھی کرتا ہوں۔ کھڑے کہاں ہیں؟ نماز میں کھڑے ہیں بھائی، اور نماز میں تعظیم کس کی کر رہے ہیں؟ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضور ایک قبیلے کی صلح کے لیے گئے اور واپس آئے تو تھوڑی سی تاخیر ہوگی، نماز کا ٹائم تھا، بلال حبشی نے اقامت پڑھی، سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ حضور تشریف لاتے ہیں مسجد نبوی میں تو صحابہ خوشبو رسول سونگھتے ہیں تو اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں، صف سے راستہ چھوڑ دیا۔ حضور آگے بڑھے، دوسری صف سے راستہ چھوڑ دیا گیا، 7 صفیں تھی، حضور پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر مصلی چھوڑ کے پیچھے سے رکھنے لگے۔ کھڑے کہاں ہیں یار؟ نماز میں کھڑے ہیں، اور نماز میں تعظیم کس کی کر رہے ہیں؟ نبی کی تعظیم کر رہے ہیں۔ حضور نے یہ تو نہیں فتویٰ دیا کہ اب تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا ابو بکر نماز مکمل کرو، 3 دفعہ کہا، پیچھے سے رکھ گئے۔ بعد میں حضور فرماتے ابو بکر کہا تھا نماز مکمل کرو، عرض کرتے رو کر کے ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کے آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑا ہو۔ اگر کوئی ملا اس دور کا ملا کہے کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے تو اعلی حضرت نے جو اس پہ فتوے لگائے، لگانے چاہیے تھے کہ نہیں لگانے چاہیے؟ تو اللہ ہمیں ان بد عقیدہ لوگوں سے محفوظ فرمائے۔
اور پھر ایک اور آخری بات اس پہ گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. اعلی حضرت کے ہم ماننے والے ہیں اور اس دور کی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی نے اعلی حضرت سے پوچھا کہ قبروں پہ جانے، مزارات پہ جانے کے آداب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہ قبر کو چومنا چاہیے اور نہ ہی قبر کو ہاتھ لگانا چاہیے، اور طواف جو ہے وہ بال اتفاق حرام ہے. تو پوچھا گیا کہ کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ فرمایا 4 ہاتھ دور کھڑا ہونا چاہیے. یہ آداب ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اعلی حضرت کا عقیدہ ہے. نہ چومو، نہ ہاتھ لگاؤ، 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو جاؤ. اگر کوئی وہاں جا کر کے سجدہ کرتا ہے، اگر وہاں جا کر کے کوئی دھاگے باندھ آتا ہے، کوئی جا کے جو تالے وہاں لگا آتا ہے، وہاں چکر لگاتا ہے، تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی ہمارے کھاتے میں ڈالتا ہے تو یہ وہ زیادتی ہمارے ساتھ کرتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ مزار سے 4 قدم پیچھے رہو، نہ ہاتھ لگاؤ، نہ چومو، دور کھڑے ہو کر فاتحہ کہہ لو. کسی نے اعلی حضرت سے کہا مدینہ جا رہا ہوں، جالیوں کو چوم لوں؟ تو آپ نے فرمایا تیرے ہونٹ اس قابل ہیں کہ محمد کی جالیوں کو چومے؟ تو ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر کے جو خرافات آپ لوگ دیکھتے ہیں اور ہمارے کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ دکھاتے ہیں کوئی عورتوں سے بغل گیر ہو رہے ہیں اور کوئی تھپڑ مار رہے ہیں، یہ جو کچھ تماشے ہیں ان کا ہمارے ساتھ تو تعلق نہیں. یہ جاہل لوگ ہیں، یہ تو دوسری صفوں کے لوگ ہیں جو ہمارے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں. تو اللہ ہمیں اعلی حضرت کے عقیدے کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ عمل کے جذبوں سے مالا مال. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والہ واصحابہ وبارک وسلم. اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، آنا تشریف لانا قبول فرما. علم و فضل میں، تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. درس قرآن کے دائی میرے عظیم بھائی دوست جن کی محنت سے یہاں اتنے لوگ آتے ہیں، اے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما. ساری زندگی قرآن کی نوکری میں زندگی اور اسی نوکری میں موت نصیب فرما. ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرما. اے میرے مالک سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. کشمیر کو اے اللہ آزادی عطا فرما، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما. میرے مالک آزادی کے لیے وہ 70 سال سے تڑپ رہے ہیں، اللہ انہیں آزادی جیسی دولت سے مالا مال فرما. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بے آبرو ہوئیں، اللہ ان کی عصمت کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین.